بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله. اس وقت شیخان کتاب ہے، اس کو ہمارے لڑکے پوری محبوب نے جمع کیا تھا، تو کبھی کبھی اس کو بھی سنا دیا کرتا. اس کے اندر ملفوظات ہیں، مفید ہیں، میں سنا دیا کرتا. ایک تو حضرت کلام ہی آ جاتا ہے مجلس میں. اصل مجلس تو انہیں کی ہے، ہمارا اسی مجلس کی ہم نے نیابت کرنا ہے. دعا کیجیے صحیح طور سے نیابت، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات کی ترجمانی ہو ہم سب کو. تو بہرحال وہ ہے، کچھ زیادہ دیر بھی ہو گئی ہے، تھوڑا سا سناتا ہوں. فرمایا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے کہ آج کل عام طور سے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہیں. اتنے نازک دور سے گزر رہے ہو، یہ سمجھانا. اس زمانے فرما رہے ہیں آج کل عام طور سے مسلمان یہ حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہے کہ تم کس دور سے گزر رہے ہو. لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے. واقعی گھر کا گھر نہ حسن زن ہے، نہ حسن عقیدت ہے، نہ حسن خلق. بدگمانیاں احکام کی بنیاد اوہام پر اب ہے. احکام کی بنیاد تو دلائل میں ہونا چاہیے. وہ ہم اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات ہو رہے ہیں، گھروں میں چین نہیں ہے. لوگوں کے اخلاق ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ گھر کا گھر تباہ ہے. اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اگر ان سے اخلاق کے بارے میں کچھ کہتا بھی ہوں تو ان بزرگان دین کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، ان کی طرف اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی. سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد سے ہے. بات سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کی وجہ سے. حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے، لیکن فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا؟ سب کچھ ہو، کہا انتظام سے چیز نہیں بنے گا جب تک کہ خلق یہاں ٹھیک نہیں ہوگا. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے، ہوگا شاید آگے ہوگی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، کیا بہت اچھی چیز، مگر اتفاق بھی بغیر اخلاق کی درستگی کے نہیں ہوگا. چند آدمیوں میں اتحاد معمولی بات ہے، کون اعتراض، کون اشکال، اس کے لیے بھی توازن. حضرت حاجی صاحب کا اس کے لیے بھی توازن کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو ان کو برداشت کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی مجلس میں اختلاف ہو جائے گا. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کا حال یہ ہے. سنیے، میرے نزدیک عالم کا سارا فساد اخلاقی کے فساد کی وجہ سے ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتظام کر لیا جائے اور وہ انتظام کر لیا جائے، لیکن فساد اخلاق کا کیا انتظام ہوگا؟ لوگوں کے اخلاق فاسد ہیں، اس وجہ سے کوئی انتظام سر نہیں کرے. فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی
بہت سناتے تھے یاد ہے. فرمایا ایک بوڑھی عورت طواف کر رہی تھی. جب تھک گئی تو معلم سے کہنے لگی کہ معلم صاحب اب باقی طواف معاف کر دو. توبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلم طواف معاف کر دے؟ اس لیے کہ معلم کو تو شریعت کے احکام میں قطع برید کا اختیار نہیں. یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے. چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں. جو کہاں لگا مکے کی بات ہے, مدینے کی بات ہے, بوڑھی کی بات ہے. جو ہمارے یہاں آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک, لیکن اخلاقی اصلاح معاف کر دیں. ہم کیسے معاف کر دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انما جو عشت ہو تم مکارم الاخلاق. نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیعت ہی اس لیے ہوئی کہ مکارم اخلاق کی ترمیم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کو مکمل فرمایا. الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے. الہیات میں مرضی وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اخلاقیات. کہتے ہیں کہ الہیات میں گفتگو کیا ہے جرات کر کے, لیکن اخلاقیات میں بیان نہیں کیا. اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکمل کر دیا, ہم کو ضرورت نہیں ہے. مرضی میں ہے, حضرت سناتے ہیں مرضی دیکھ لیجیے گا. اخلاقیات الہیات میں بحث کیا, کوئی بحث ہے فلاسفہ اس پر بحث کرتے ہیں, لیکن اخلاقیات پر بحث نہیں کیا ہے. کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بحث کو مکمل کر دیا, ہم کو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ایسی سی بات حضرت چن کے رکھے تھے. اب چاہے وہ قاعدے یہ سب آگے چاہے وہاں ان لوگوں سے ایسی بات ضرور کہتے تھے جس پر عام لوگوں سے نظر نہیں ہوتی, لیکن حضرت کی نظر پر تھی تو اس چیز کو پیش کرتے تھے ضرور. اخلاقیات جو اس طرح ہوتا ہے مکارم اخلاق, مکارم اخلاق کی تکلیف. ہمارے حضرت محمد رحمۃ اللہ اخلاقیات کو بہت بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطر تواضع کی اور کسی کمرے میں ٹھہرا دیا. اس کو اس لیے معلوم ہوا. اب کہا جاتا ہے پخانہ وہیں کر دیا. جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ حالت ہے, وہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دھو دوں, اس کو میں صاف کروں گا, اس کپڑے کو, اس کمرے کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں. کہا نہیں, وہ میرا مہمان تھا, اس وجہ سے میں کرتا ہوں. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ تم پانی ڈال دو, ہم دھو جائیں. نجاست ہم دھوئیں گے, لیکن تم پانی کی مدد کر دو. یہ اخلاق ہمارا مہمان تھا, ہے کوئی مولانا ہے, یہ تو کوئی پیشی نہیں کر سکتا. یہ وہاں محمد احمد صاحب بول جاتے تھے. اب تو میرا آدمی ایسے ہی تھا. کہتے ہیں یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والوں کا ہے. چاہتے ہیں کہ ہم دین کو معاف کر دیں. جیسے وہ بڑھیا چاہتی تھی کہ طواف کو معاف کر دیں, یہ لوگ پورے دین کو معاف کر دیں, اصلاح کو معاف کر دیں, تاکہ بزرگوں کے پاس آنا جانا محض رسمی ہو کر رہ جائے. تو ذرا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اخلاقیات کو معاف کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اللہ فرماتے تھے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کو نسبت مع اللہ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. صلاحیت ہی نہیں, وہ بن ہی نہیں سکتا. بھائی کسی کو ایزا دینا ہے تو اللہ اس کو قریب کرے گا. اخلاق میں کیا بدخلقی تو ہوتی ہے, ایزا رسانی ہوتی ہے اپنی زبان سے, ہاتھ سے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے ایزا رسانی کا سبب بننے نہیں چاہتے. تاکہ بزرگ یہی حال ہمارے پاس آنے جانے والا ہو. بڑھیا نے کہا تھا کہ معاف کر دو, کہاں کیسے معاف کریں, تو آپ تو کیا نہیں ہوگا, بتائیے کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. تو کہا اسی طریقے سے بزرگوں کے پاس آیا جاتا ہے اخلاقی اصلاح کے لیے. فریضہ تو یہی ہے اصلاح کے, وظیفے کے لیے نہیں آتا.
بڑی عمدہ بات کہی تھی مولانا مسعود اللہ خان صاحب. میں جاتا تھا گجرات تو وہاں خانقاہ کا لفظ نہیں تھا, جانتا بھی نہیں تھا کوئی. اعتکاف کے نام سے مشہور تھا, سارا سال چل رہا تھا, مولیدو چل رہے تھے. میں بھی اعتکاف ہی کرتا تھا شروع میں, یاد ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ خانقاہ کے نام نہیں کرتے تھے اعتکاف. تو کوئی مولانا مسعود اللہ خان صاحب کہیں گیا, انہوں نے کہا حضرت ہم جا رہے ہیں گجرات. کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے مسلم, کہا اعتکاف کے لیے جایا نہیں جاتا کہیں. اعتکاف تمہاری مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں مسجد میں کر لو اعتکاف. سفر جو کیا جاتا ہے اصلاح اخلاق کے لیے کیا جاتا ہے. اصلاح اخلاق کے لیے تم جا سکتے ہو, اعتکاف کے لیے نہیں. بس وہی سے مجھے بیان کیا, میں اسی نے خانقاہ کرنا شروع کر دیا. اس میں بدلنے میں بڑی دقت ہوئی تھوڑی سی ہم کو. میں نے کہا نا, اب یہ اخلاق کی اس تزکیہ نفس کے لیے آنا ہوگا, اعتکاف کے لیے نہیں. اب تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ حجرے وغیرہ بھی الگ الگ ہوں, خاص حجرے ہوں گے تب تو. اعتکاف میں کہ ایک مسجد میں 100 آدمی ٹھہرا دو, جو ہمارا سمجھیے تاریخ ہے ہماری. تو ہم نے اب اس میں ہم کو بہت دشواری ہوئی, کیونکہ ایک مسجد میں 100 آدمی رہ دیتے تھے, 200 300 400 رہتے تھے آدمی. اور یہاں خانقاہ ہے تو ذاکر ہے, وہ تھوڑا سا تڑھائی بھی چاہے گا تو کمرہ لو لگے مانگے. اب اشکال ہوا لوگوں کو. میں نے کہا نا, اب وہ آئے ہیں محمد مسعود اللہ خان صاحب کیسے آئے ہیں, ہم کو اب یہ چلانا ہے. تو بڑی تبدیلی ہمیں آئی اس کی وجہ سے. ہمیں بالکل بدل دیا ہم نے اعتکاف کو, ہمیں خانقاہ میں تبدیل کر دیا. کہا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سینکڑوں سال سے لوگ خانقاہ کا نام بھی نہیں جانتے تھے, اب خانقاہ کا نام آئے گے صحیح. جی خانقاہ بہت, اللہ کا شکر ہے, بہت بڑا کام. اب بھی خانقاہیت ہے. کوئی عورت پردے والی ہوتی تو بڑے علماء کہتے ہیں مولانا یہ کہ پردہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ آپ کے آنے کے بعد ہے, یہ خانقاہ کی بات ہے. اور خانقاہ کا اتنا نام ہوا کہ رات میں عورتیں خانقاہ چلو خانقاہ. مجھے محترم صاحب کہتے بڑے پر لطف سے کہا کہ اجی آج ہم نے خانقاہ کا نام سنا ہی تھا, عورتوں کی زبان پر خانقاہ آ گیا. میں نے کہا آگے کیا کرتی ہوں گی, جو کے ذمہ دار سے میں نے کہا کہ عورتیں آتی ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں, وہ کیا سمجھیں گے ہماری زبان میں. تو کہا مولانا اب 3 مرتبہ جو کہہ دیتے ہیں بات تو عورتیں بھی سمجھ جاتی ہیں, جو بار بار آپ اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے. دعا کے لیے وہ کام باقی رہے. 29 سال گیا میں, 1 سال اور چلا گیا تو 30 سال ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو 29 کا بھی سال ہو جاتا ہے, چلو 29 سے رہنے دیں. 29 سال گیا چل. عید 29 سال نہیں کیا ہے, نہ ہم نے کیا ہے نہ عبداللہ نے کیا ہے 30 سال جو بھی جاتا تھا. یہ لوگ مولانا لوگ مانگ ہیں عبداللہ ہاں. ارے عبید اللہ تو ہمارے ساتھ جاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے. جس کے بعد 12 فرمایا فیض القدیر شرح جامع صغیر میں احیاء علوم کے حوالے سے نقل کیا ہے. وہ حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کا اعتماد علوم میں اپنی خداداد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے. پھر استعداد کریں دل میں تمہارے کیا ہے, نہ کہ صحف اور کتب پر, پھر کتابوں پر نہیں. جو بات کہو یہاں سے کہو, بہت اچھی بات ہے. قلب ہونا اپنی خدا داد بصیرت اور ذاتی فہم نیز اپنے صفائے قلب ہونا چاہیے. صفائی قلب کو شریک کرو. اگر فتویٰ دے رہے ہو یہی جو چاہو فتویٰ دے دو, جو کہا قلب کی سمجھ لکھا ہے. مجھے جو اصول پڑھائی جاتی ہیں اصول فقہ, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے, چند کتابوں کو دیکھ کے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کو چاہیے کہ کسی صاحب دل کے پاس رہے اور بصیرت پیدا کرے تب فتویٰ دے. آج یہ مفتی کرانے میں بہت شوق ہے لوگوں کو اس زمانے میں, بہت شوق. مفتی کیا مفتی
مفتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم ترجمانی کر رہے ہو. مولوی میں تو کچھ دوسرا ہے، مفتی میں سیدھے اللہ اصل فتویٰ دینے والا اللہ ہے. تم اس کے نیابت میں فتویٰ دے رہے ہو، سمجھ کے دو. ابھی کوئی جج آئے ہماری جگہ پر، تم اب لکھو، آپ جائیں گے نہیں کر جج کے ہماری طرف کسی وکیل سے کہے کہ دیکھو ہماری طرف سے فتویٰ لکھ سکے گا؟ جو خدا کا کام. اللہ یفتی، اللہ فتویٰ دینے والا ہے. مفتی حقیقی خدا ہے. فرماتے ہیں نیند اپنے صفائے قلب ہو، نہ کہ صحف و کتب پر، صحف و کتب کتابوں پر نہیں، بلکہ نہ کہ دوسروں سے سنے سنائے مضامین یا غیروں سے نقل کی ہوئی باتوں پر. کیونکہ اگر اس کے اندر خود فہم و بصیرت اور صفائے قلب وغیرہ امور تو نہ ہوئے، اور اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کے حفظ کرنے پر اکتفا کر لیا، تو اسے علم کا ایک برتن تو کہا جا سکتا ہے، عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا برتن ہے. علم کا برتن. جہاں کسی عالم سے پوچھا جائے کیا کہ عالم کیا ہے، دلی کے بہت بڑے محدث سے مولانا ندوی میں محدث رہ چکے تھے، لیکن میں گیا وہاں جہاں کے مجموعی بہار ہے وہاں گیا تھا میں، تو وہاں میں نے کہا عالم وہ ہے جن کا خود علم ہو، ورنہ تو ایسا ہے کہ جیسے بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور مال اس کے سامنے ہے، لیکن وہ کبھی نہیں سمجھتا کہ مال میرا ہے، سمجھتا یہ ہمارا. ہم کو جو دیا گیا ہم صرف اقوال جانتے ہیں. کوئی بات ہی ہے، ابن تیمیہ نے یہ کہا، فتح الباری نے یہ کہا تم ناقل ہو، صاحب علم نہیں ہو. میں نے کہا کہ جو اقوال ہم نقل کرتے ہیں یہ صرف دوسروں کی مستعار ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہے، میں نے کہا میں نے کہا عالم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر دوسروں کے اقوال کو تم نے نقل کیا ہے تو ناقل اقوال ہو سکتے ہو، حامل اقوال علم نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا مولانا بہت بڑے عالم کو جانتے ہوں گے آپ. کہا سال بھر کے لیے کافی ہو گئی ہے. جو میں نے کہا بینک میں جس سے لاکھوں روپیہ لے کے بیٹھتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لیکن کبھی نہیں کہتا کہ ہمارا گھر جاتا ہے کہ ایک روپیہ بھی اس نے کا اس کی جیب میں نہیں رہتا. اسی طریقے سے تم پڑھا رہے ہو، اقوال نقل کر رہے ہو، ان کے دوسروں کے اقوال کو تم نقل کر رہے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم جاؤ تمہارے کچھ نہیں. علم وہ ہے خود علم کو حاصل کیا، اور علم بغیر خشیت کے حاصل نہیں ہوتا. سینما یکش اللہ میں بازی بولو 12 اسے محض دوسروں کی کہی اور صرف دوسروں سے سنی ہوئی باتوں کو حفظ کرنے پر اکتفا کر لیا، تو اسے علم کا ایک برتن کہا جا سکتا ہے، عالم نہیں کہا جاتا. ناقلین علم ہے، حاملین علم نہیں ہے. اس کے بعد حضرت مسلمان بطور فائدہ یوں ارشاد فرمایا ہے، اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں ہم تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے، وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور باطن صفائی باطن کو پیدا کرنے کا اہتمام کرے. جگہ ہمیں لکھا بالکل یاد نہیں تھا یہ حضرت کرنا. اس کے بعد حضرت مسلم امت نے بطور فائدہ یہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے جہاں ہم تعالیٰ سے فہم و بصیرت طلب کرے، وہیں اپنے اندر صفائی قلب اور صفائی باطن کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کرے، تب ہوگا عالم. فرمایا شامی میں ہے، بحقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تفقہ کی دین حاصل کرنے سے بڑھ کر کسی ذریعے سے نہیں کی گئی. اور بزاریہ میں ہے کہ علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو، جملہ اعمال پر نیک کاموں سے بہتر ہے. فقہ حاصل کر رہا ہے، علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو. فقیہ بننا چاہتا ہے، خالی مفتی نہیں بننا چاہتا کہلانے کے لیے. یہی مطلب ہے. بس مفتی کا رنگ بہت شوق، بہت
ابھی 3-4 دن پہلے کہوں گا نہیں، ایک باپ آئے، بھائی مفتی صاحب فرض کر دیں اپنے لڑکے کو کہا، یار کون مفتی کر رہا ہے، سوچتے ہوئے ارے اپنے لڑکے کو کہہ رہا ہے مفتی، کوئی مفتی اس کو آج تک کہا نہیں، کسی کہا نہیں، اب وہ چالو کر رہا ہے مفتی کا. رسمی علم رسمی سر بسر قیل استفاد، علم رسمی سر بسر قیل استفاد، نہ ادو کیفیت حاصل حال، علم رسمی سر بسر قیل، پھر قیل و قال ہے، نہ اسے کیفیت ہے نہ اسے خوف ہے نہ خشیت. ویسا آج اتنا ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، معمولی عہدے کے لیے ہنگامہ پورے صوبے کے صبح ہنگامے مبتلا ہو جاتے ہیں. حدیث ہے کہ نہیں، جو منصب کو طلب کرتا ہے، منصب اگر مل بھی جائے تو برکت اس میں نہیں ہوتی، اور بغیر طلب کے کوئی منصب ملتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تائید کرتا ہے کہ نہیں. حدیث ہے. کتنے لوگ کیا کہنا، کیا کیا ہو رہا ہے. مجھ سے خود علی میں نے نام نہیں لوں گا، بہت نژاد ہیں کسی عہدے پر، اب جانے بہت بڑے گئے، اسے خود کہا دیکھیے فلاں جماعت میں اس کو بدلنا تھا، بدل دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اور کہا ہم لوگ مگر تسلیہ نفس کے مدعی ہیں، لیکن وہاں ہنگاموں میں کیا ہوا ہے سلالہ میں نہیں کر سکتا، خود مجھ سے مقرر دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہ جو لوگ بہت زیادہ اس کے ان کے تمہارا وقت ہو گیا بھائی، یہ بدل گیا، اور جو خواص کی جگہ ہے ہنگامہ. ہمارے حضرت شیخ الحدیث، شیخ الہند کو جو شیخ الحدیث بنایا گیا، ہمارا محمد قاسم صاحب کا انتقال ہوا تھا ہمارے من میں. شیخ الہند ہے لکھا ہوا، مجھ سے دیکھ لیجیے گا الفاظ میں، کیونکہ 20 سال پڑھی ہوئی چیزیں جلدی رہتی ہیں. حضرت صاحب وہ رونے لگے، شیخ الہند رونے لگے. وہاں قاسم صاحب کا انتقال ہوا تو شیخ الہند کو بیٹھایا جا رہا، رونے لگے. کہا جب اہل چلے جاتے ہیں تو نااہلوں کو ایسے ہی بیٹھایا جاتا ہے. اپنے وہ نااہل کا بیٹھے تو لیکن نااہل سمجھ کے بیٹھے کہ وہاں قاسم صاحب کی کیا میں نعمت کروں گا، اب یہ جو ہوتا ہے اس سے اچھی ہم نعمت کریں. بہت فرق ہے. لوگوں کو ہلاک کر دیا مولانا دعاوی کاذبہ نے، بہت بڑی بات ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جتنے لوگ ہلاک اس راستے میں ہوتے ہیں وہ دعاوی کاذبہ سے، جھوٹے دعووں سے. وہ چیز حاصل نہیں ہو کرتے حاصل ہے. یہ میرے ساتھ خانقاہ ہے، میرا بھائی اسی بات کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے. یہ خانقاہ ہے، یہ خانقاہ کے تحت یہ مجلس ہے. دعاوی کاذبہ سالوں بیان کیا ہے ہمارا صاحب کہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں دعاوی کاذبہ سے، کہتے ہیں پشتے کے پشتے حالقین کے لگے ہوئے ہیں. کم رائنا شیوخن سخت، بہت سے شیوخ کو ہم نے دیکھا گر گئے ہیں. اس کو ایسے دعویٰ کو ایسے، جو چیز نہیں ہے اس کا دعویٰ گرائے گا، بڑھائے گا نہیں. جو اپنے کو جتنا جھکا، جس نے جھکایا اپنا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تقلیم کا بیان. شیخ الہند رونے لگے. کہا مجھ کو کیوں بیٹھاتے ہیں؟ کہا کون بیٹھے گا، آپ جیسا کوئی حال نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. اور کہا انہوں نے یہ بھی ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا جس صاحبزادے کا، یعقوب علیہ السلام صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا. کتنے، میرے تو باپ کا انتقال ہوا ہے. سمجھ گئے؟ یہ یعنی یعقوب علیہ السلام کتنا روئے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے، اور میرے باپ یعنی مولانا قاسم صاحب کا انتقال ہوا ہے. تو مجھ پر بڑی مصیبت ہے، بڑی اس مصیبت کی. ان کے تو لڑکے کا انتقال ہوا تھا، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے. باپ کی جگہ پر مجھے بڑھنا میں کہہ کے بیٹھوں میں آج نہیں. بہت قابل آدمی، انگریز بھی مانتے تھے ان کو قابل، بہت قابل ہے. ہماری کہاں، ہماری سیاست کو وہی سمجھ سکتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا. کہتے تھے آزاد نے کہا کہ جتنا علم ان کا باہر ہے اسے کہیں زیادہ اندر ہے. ناٹے تھے وہ.
جب نااہل چلے جاتے ہیں تو نااہلوں کو ایسے بٹھایا جاتا ہے، اور یہاں تو نااہل خود کے بیٹھتا ہے اس پر، فرق ہے کہ نہیں؟ اور اپنے میں یہ خانقاہیوں کی طرف منسوخ، یہ خانقاہ کی طرف منسوخ ہونے والوں کو تو کچھ نہیں، کبھی آپ لوگ رہتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر ہے، کم سے کم اتنا تو میں نے اہتمام جو کام ہے سب چیز جو کر سکتے ہو کرو۔ کہتے ہیں علم و فقہ کا طلب کرنا جبکہ تصحیح نیت کے ساتھ ہو، جملہ اعمال پر نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، یہ حضرت صاحب وسیع اللہ صاحب فرمایا ہے۔ ہم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں یہ محبوب ہے کہ نہیں، اس میں علم ہے کہ نہیں؟ تصحیح نیت یہ ہے کہ اس تحصیل علم سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور زیادہ پیش نظر ہو، مال و جاہ مطلوب نہ ہو یہ۔ اور اگر کسی کی نیت تحصیل علم سے یہ ہے کہ وہ جہالت سے نکل جائے گا، یعنی کہ خلق خدا کو نفع پہنچائے گا اور علم کے احیا و بقا کا ذریعہ بنے گا، تو کہا گیا ہے کہ خیر یہ بھی صحت نیت میں داخل ہے۔ اگر کسی طرح میں کچھ علم قرآن حدیثہ اور کو فرصت و فراغت ہے تو افضل اس کے لیے یہ ہے کہ تحصیل فقہ میں مشغول ہو جائے، تاکہ قرآن شریف کا حفظ کرنا تو فرض کفایہ ہے اور امور ذریعہ کا علم فرض ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن تصحیح نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم صحیح، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری اصرف نیت کی تصحیح، اللہ میری اصرف علم نافع ہے علم نافع اللہ میری اعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہے جو نفع نہ دے، قلوب میں خشیت نہ پیدا کرے۔ بہرحال یہ ہے علم کی سب سے بہتر۔ حضرت امام محمد قاسم صاحب جاتے تھے حضرت حاجی صاحب سے، سب لوگ تو حضرت حاجی صاحب کے عمل کے لیے آتے ہیں، میں علم کے لیے آتا ہوں، کیونکہ علم لدنی ان کو حاصل ہے۔ حضرت حاجی بات حجت الاسلام یہ کہتا ہے، وہاں کھانیوں میں جیسا آدمی، کیونکہ علم اور ہی چیز ہے، علم اپنے کو جھکانے کا نام ہے، علم تو اپنے کو جھکانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ علم نافع ہوگا، ہر وقت عمل میں ہے وہ علم نافع، اس میں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن صرف اس لیے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ کوئی نافع بات معلوم ہو جائے گی، اس کو عمل کریں تو عمل ہی ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق، سب پوری تفصیل یہی ہے، کتابیں ایسی ہیں، بس اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، پورا ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے محبوبی نے کہا کہ ابا جیسے اور ہو رہا ہے ایسے مولانا کے نانا کے مرحوم بھی تصحیح ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا، محبوبی نے کہا تو ہم بیان نہیں کرتے ہیں۔ خیر اس کے بعد مولوی زین السلام صاحب سے وہ آپ لوگ مل گئے اور میں نے تصحیح کا کام کیا، تصحیح کا، تصحیح نہیں، تصحیح اور تصحیح کا۔ ظاہر ہے کہ جو بیان کرتا ہے آدمی تو بیان میں کتنی مرتبہ ایک بات کو ہم نے بیان کیا ہوگا، لیکن یہی تحریر میں آگے تک کہیں کیا بار بار تحریر میں نہیں، تو تحریر کا خود حضرت نے فرمایا کہ تحریر کا الگ ہے طرز اور تقریر کا الگ، تو میں کاٹ دیتا تھا، لے آتے تھے حضرت کہتے اچھا اگر میں اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو قوم زمان نے کیا ہے۔ یہ نہیں، اب 3 سبق میرا 1 سبق کر دیا میں، حضرت دیکھتے تھے کہ میرے کٹا ہوا حصہ دیکھتے تھے، لیکن کہہ دیا میری تسلی کے لیے، میں اگر اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو قوم زمان نے کیا ہے، تم کو بالکل اختیار ہے جو چاہو کرو، اب بغیر تمہارے دیکھے ہوئے کوئی مضمون چھپنا نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ اساتذہ موجود تھے، ایک لفظ اور کرنے تو آپ حاضر نہیں، 15 روپے مہینہ تم کو دیا کروں گا،
جب ملتا تھا مجھے قائم ہو نہیں تھا، ہم نے بھی کچھ دیر دیا، پھر وہ بند ہو گیا. میں اگر تصحیح کرتا، اپنے مضمون کی تصحیح کرتا تو وہی کرتا جو تم نے مان کیا. بہت خوش اللہ تعالیٰ. ہاں تو وہ اب ہم نے شروع کیے ہیں تو 3 جلد ہو چکے ہیں. دارالعلوم میں سنائی جا رہی ہوئی، ہمارا قاسم صاحب وہی سناتے ہیں محترم. سب لوگ کہتے ہیں مجھ سے خود، میں اسپتال میں ہم لوگ تھے، تمام واضح صاحب نے، رابع صاحب وغیرہ سب لوگ تھے، تو لکھ رہے 12 صفحے کے لکھا مضمون اس پر. تو کہا کہ رابع صاحب سبھی لوگ تھے، بہت بامدہ. کہا اس وقت اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا وسیع اللہ صاحب کے ملفوظاتی ہی سے امت کی اصلاح ہوگی. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی جانتا بھی نہیں. کون جانتا ہے؟ قدر نہیں کیا ہے یہاں کے لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ مطلب واضح صاحب ایک مفکر اسلام سمجھے گئے ہیں آدمی. کہا مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امت کی اصلاح معاشرہ رسول اللہ صاحب کے ملفوظات سے ہوگی. کچھ سنا رہے تھے، کچھ اچھا لگتا ہے کہ مفید معلوم ہوتا ہے. بس دعا کرو سب لوگوں کو اسلام کی توفیق فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کی تعلیمات کو اپنے اندر ہم سب کو جاری کرنے کی توفیق فرمائے. اپنے گھروں میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، اپنی مجلسوں میں بھی اس کا ذکر ہوگا. اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين وحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. کسی امام محمد احمد صاحب سے نام گئی تھی ان کا بھی